الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ان کا ایک وعدہ یاد دلایا ہے کہ تم لوگوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا، پھر تم لوگوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ کیا وعدہ تھا؟ اور اس میں جو وعدے میں باتیں بیان فرمائی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ احکامات ہیں جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی ان چیزوں کا حکم تھا اور اسلام میں بھی ان چیزوں کی پابندی کرائی گئی ہے۔ اور ان میں کیا ہے؟ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، کس چیز کا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ سب سے پہلا وعدہ یعنی توحید باری تعالی، اور توحید باری تعالی تمام انبیاء علیہم السلام اور آسمانی مذاہب کی بنیاد ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگو گے، کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور عبادت صرف جھکنے کا نام نہیں ہے اور سجدے کا نام نہیں ہے۔ سجدہ یہ تو عبادت کی سب سے اعلیٰ نشانی اور علامت ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے مستقل جھکائے رکھنا۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر اللہ رب العزت کی مان کر زندگی گزارنا۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر من و عن عمل کرنا، یہ عبادت ہے۔ تو فرمایا کہ پہلا وعدہ تو یہ تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ موجودہ دور کے اندر اس امت کا بھی اللہ سے یہی پہلا وعدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے عبادت نہیں کریں گے۔ ہم نے وعدہ کب کیا ہے؟ جب ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، تو یہ وعدہ ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس کے اندر
ہم نے یہ وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے. باقی باتیں تو ہم اپنی من مانی کی کرتے ہی ہیں، لیکن جن اعمال پر عبادت کا عموماً سمجھا جاتا ہے، جن کو عبادت، ان کو بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے. نماز ہم اپنی مرضی کی پڑھتے ہیں، روزہ ہم اپنی مرضی کا رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم اپنی مرضی کی دیتے ہیں، حج ہم اپنی مرضی کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ان میں ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ عبادت، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے ہاں بر صغیر میں، ہند و پاک کے اندر بت پرستی کا رواج بہت زیادہ ہے. مشرکین مکہ میں تھا، پھر بر صغیر ہند و پاک میں. اس لیے کہ بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کے اندر اس لیے بھی یہ عملی شرک شامل ہو گیا ہے کہ ایک طویل عرصہ یہاں کی قوم ہندوؤں کے ساتھ رہی ہے. مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، تو ہندو بتوں کی پوجا کرتے تھے، مسلمانوں نے قبروں کی پوجا شروع کر دی، علم لگا لیے، اس کی آگے جھکنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا، ہندو بتوں سے مانگنے لگے، ہم قبر والوں سے مانگنے لگے. چلو قبر والے، حالانکہ قبر والے تو کیا براہ راست حضور علیہ السلام سے بھی سوال نہیں، یہ تو عرض کیا جا سکتا ہے کہ اپنے رب سے سفارش فرمائیں. ٹھیک ہے نا جی، تو کسی بزرگ، کسی اللہ، کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی ہو، اس سے مانگنا نہیں ہے. اس کو وسیلہ تو بنا سکتے ہیں. کسی کے آپ بزرگ کی قبر پر چلے گئے، آپ نے جا کر دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، تیرا ولی ہے، تو اس کے وسیلے سے، اس کے صدقے اور اس کے طفیل میں تو مجھے یہ چیز عطا فرما دے. یہ تو اس کی تو اسلام کے اندر تصور موجود ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس طرح کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سیدھا سیدھا قبر والے کو کہنا کہ اے میرے قبر والے مجھے اولاد دے دے، اے قبر والے میرے بچے کو ٹھیک کر دے. اتنی مزارات پر اتنی جہالت پھیلی ہوئی ہے. وہ کسی نے کافی عرصہ ہو گیا لال شہباز قلندر کی مزار کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر چھوڑی ہوئی تھی. کوئی 50-60 آدمی جو ہیں وہ آ رہے ہیں مزار پہ حاضری دینے کے لیے، اور کیسے آ رہے ہیں؟ وہ گھٹنوں کے بل جیسے چلتے ہیں نا، جیسے کتا چل رہا ہو، وہ ایک دوسرے کے پیچھے قطار لگائے ہوئے وہ مزار میں آ رہے ہیں. یہ کہا کہ ہم نے منت مانگی ہے اسے کہ ایسا ہوگا. عجیب عجیب جو ہے وہ سوچ اور فکر ہم لوگوں نے رکھی ہوئی ہے. وہ پرانا ایک تصویر کسی نے شیئر کی تھی، وہ پرانا کوئی ٹریکٹر جو ہے، کیا ٹریکٹر لوہے کا بنا ہوا، بیچارہ گل سڑ گیا ہے، اس کے ٹائر بھی گل گئے، سب کچھ گل گئے. ہماری جاہل قوم اس کے اوپر بھی دھاگے باندھ رہی ہے اور اس کے اوپر کپڑے ڈال رہی ہے کہ یہ پہنچا ہوا ٹریکٹر ہے. حد ہو گئی ہے جہالت کی. پرانا درخت دیکھ لیا تو ہم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ لوگ جا رہے ہیں، وہ ایک درخت ہے اس کو ایسے کر کے ہلاتے ہیں، اگر وہ کوئی پتا گر گیا تو حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر پتا نہیں گرا تو حاجت پوری نہیں ہوگی. تو ان باتوں سے تو معاذ اللہ یہ ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا کام چھوڑ دیا ہے. اب یہ ان درختوں، ٹریکٹروں اور ولیوں کے حوالے کر دیا کہ تم کرتے رہو، میں بیٹھا ہوا. اللہ حی و قیوم ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ اونگتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. تو جب وہ اللہ موجود ہے تو پھر کسی اور سے مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جہالت ہے. اور اگر اس کو کوئی شخص عقیدہ رکھ کر پوجا کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے وہ شخص جو اس طرح کرتا ہے.
مزارات پر بڑے اہتمام کے ساتھ وہ ایک بچے کو جو ہے وہ مزار پر لے گئے، اس کو زنجیریں پہنائی ہوئی ہیں. بھائی اس کو زنجیریں کیوں پہنائی ہوئی ہیں؟ کہا کہ یہ قلندر کا قیدی ہے، قلندر کا قیدی ہے. بھائی کیوں قیدی ہے؟ ہم نے منت مانی تھی کہ قلندر نے ہمیں بچہ دیا ہے، اور جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ نے بچے دینے کا کام قلندر کے حوالے کر دیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتے. ہر کام اللہ تعالیٰ، کسی اور سے مانگنے کا، ہمارا کسی اور سے مانگنے کا مطلب ہی دوسرا یہ نکلتا ہے کہ معاذ اللہ یہ کام اللہ نہیں کر سکتے، اب اس سے کروا. اچھا بعض وہ دور سے تعویل کھینچ کر لاتے ہیں. دیکھو جی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بھی تو ڈول چاہیے نا، تعویل نکالتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بھی تو ڈول چاہیے نا. ٹینکی میں آپ نے اتنی بڑی پانی کی ٹینکی ہے، اس کے لیے بھی تو پائپ چاہیے نا. تو تم اللہ کو کنواں سمجھتے ہو، اللہ کو ٹینکی سمجھتے ہو؟ شرم نہیں آتی ایسی مثالیں دیتے ہوئے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو کسی رابطے کی، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایک بندے کے ساتھ براہ راست اللہ تعالی اس کی سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی نبی ہی کیوں نہ ہو، ایک وقت میں ایک کی بات سن سکتے ہیں. صحیح ہے غلط ہے؟ ایک وقت میں ایک کی بات سن سکتے ہیں. دنیا میں کوئی انسان ایسا پیدا ہی نہیں ہوا ہے کہ ساری دنیا کے انسان اپنی اپنی بولی میں ایک وقت میں اس سے سوال کریں اور وہ ان سب کا سن کر سب کو دے دے. ایسا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا. انسان تو کوئی بھی اور مخلوق نہیں، اللہ کی ذات ایسی ہے. ایک ہی وقت کے اندر، ٹھیک ہے نا، ایک ہی وقت کے اندر پوری دنیا کے انسان اپنی اپنی بولی میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کی اسی وقت میں سننے پر بھی قادر ہے اور اسی وقت میں سب کی دعاؤں کو سن کر انہیں وہ چیز عطا کرنے پر بھی قادر ہے. تو ایسا قادر مطلق حی و قیوم، اس کو چھوڑ کر اگر ہم کبھی پرانے ٹریکٹر شاہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں، کبھی کسی گھوڑل شاہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں، کبھی کسی فلانے شاہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں، تو بدقسمتی ہماری ہے. تو فرمائے کہ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. اور وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. قرآن پاک میں یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا والدین کے ساتھ حسن سلوک انتہائی اہم عمل ہے. وبالوالدین، اور یہ دنیا کے ہر مذہب میں، آسمانی تمام مذاہب میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، دنیا کے تمام مذاہب کے اندر یہ چیز موجود ہے. احسانہ، حسن سلوک کریں. وذی القربہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں. والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں. والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں. والدین، عزیز و اقارب، یتیم اور مسکین جو محتاج ہے، مستحق ہے واقعتاً. یہ جو فقیر بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے، ان کو دینا بھی جائز نہیں ہے، بھلے کچھ بھی کہتے رہے. ہم اگر صحیح معنی میں، یہ ہے گداگری، ٹھیک ہے نا، اور گداگری حرام ہے، منع ہے اسلام میں. واضح الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. جو ان کو گداگروں کو ہم دیتے ہیں تو ان کے گناہ میں ہم شریک ہوتے ہیں. ہم تو یہ سوچ کر دیتے تھے یار کون سے 5 روپے سے ہم کھٹ جائیں گے. بھائی دیکھو تو صحیح کہ تمہارے وہ 5 روپے صحیح جگہ پر لگ بھی رہے ہیں یا نہیں لگ رہے. وہ عورتیں آ جاتی ہیں جمعرات کو قطار لگائے ہوئے ایک ایک دکان پہ جا رہی ہیں، دکانداروں نے بھی سکے نکال کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل غلط ہے ان کو دینا، یہ پیسہ برباد کرنا ہے. یہ سکے آپ جمع کر کے رکھو، اپنے پڑوسی کوئی یتیم بچے ہیں ان کی ضرورت پہنچا دو،
وہ زیادہ اجر اور ثواب ہوگا۔ یہ تو ان کا بھیک مانگنا ان کا کام ہے، یہ پیشہ ور بھکاری ہیں۔ ہاں، اب ذاتی طور پر آپ اگر کسی کو جانتے ہو کہ نہیں یار یہ واقعتاً مستحق انسان ہے تو اسے اب دو، ورنہ ایسے لوگوں کو ہم بے شک 1 روپیہ دیتے ہوں، لیکن وہ 1 روپیہ تو ہم دے رہے ہیں، یہ انہیں راستہ دکھا رہے ہیں ہم۔ اگر ٹنڈو آدم کے تمام کاروباری، تمام تاجر، تمام دکاندار، ہر ایک شہری یہ عہد کر لے کہ بھائی آج کے بعد ہم نے 1 روپیہ تو کیا 1 پائی بھی کسی فقیر بھکاری کو ہم نے نہیں دینی ہے، خود ختم ہو جائے گا گداگری کا پیشہ یہاں سے۔ جب بھکاریوں کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی نہیں، اچھا ان میں ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا کہ جی مثال کے طور پر آپ کہیں پر ہو، کوئی ایک خاتون آئے گی، آ کر آپ نے اس کو دے دیا تو وہ جا کر دوسروں کو بتا کے آئے گی کہ وہ دے رہا ہے، جس قطار پہنچ جائے گی لینے کے لیے۔ یہ ان کا پیشہ ہے، کام ہے ان کا، اس لیے اس چیز سے ہاں باقی واقعتاً مستحق ہے، غریب ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اسے دینا چاہیے، اور بہت 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 بڑا ثواب ہے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرنا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک بندے کو جو کہ گناہ گار ہوگا اس کو فرمائیں گے کہ جا جنت میں، ہاں جنت میں جا۔ وہ یہی انتظار میں ہوگا کہ اب میرا آرڈر ہوگا جہنم میں جانے کا، تو میں نے جہنم میں جانا ہے، تو خلاف توقع اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ جنت میں جا، تو وہ حیرت میں اللہ تعالیٰ کو تکے گا، اللہ تعالیٰ کو تکے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت میں جاؤ، تو وہ پھر اللہ کو تکے گا، یا اللہ کہیں میرے ساتھ مذاق تو نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ یا اللہ میں نے تو گناہ کیے، نافرمانیاں کی ہیں۔ عجیب ہوگا بھائی جنت میں جانے کا کہا ہے تو چلا جا چپ کر کے، بحث شروع کر دی۔ یا اللہ میں نے تو گناہ کیے، تیری نافرمانی کی ہے، مجھے تو کوئی نیکی بھی یاد۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو نے مجھے کپڑے پہنائے۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ رب ہو کر اپنے بندے سے مذاق، آپ تو کھانے سے بھی پاک ہیں، آپ تو پینے سے بھی پاک ہیں، آپ تو کپڑے سے بھی پاک ہیں، پھر میں نے کب آپ کو کھانا کھلا دیا، کب پانی پلا دیا، کب کپڑے پہنا دیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ فلانا بندہ تیرا پڑوسی، وہ فلانا تیرا جان پہچان والا، وہ بھوکا تھا، اس کو کھانا میسر نہیں تھا، تو نے کھانا کھلایا، میں نے لکھ دیا کہ اس بندے نے مجھے کھانا کھلایا ہے۔ فلانے پیاسے بندے کو تو نے پانی پلایا، میں نے تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا کہ اس نے مجھے پانی پلایا ہے۔ فلانے میرے بندے کو جس کو پہننے کے لیے ڈھنگ کا لباس نہیں تھا، تو نے اس کو لباس پہنایا، میں نے لکھ دیا کہ تو نے مجھے لباس پہنایا ہے، اور آج تیری اس نیکی کی صدقے میں تجھے معاف کرتا ہوں، سارے گناہ معاف کرتی ہوں۔ تو یہ نیکی جو ہے غرباء اور مساکین اور محتاجوں کی مدد کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ سیٹھ صاحب ہوں، آٹے کے کٹے تقسیم کر رہا ہوں اور قطار لگائی ہوئی ہے لوگوں کی، اور تصویریں بنوا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے تو ایسے ڈھیٹ اور بے شرم لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ 100 روپے کا نوٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور تصویر بنوا رہے ہوتے ہیں، غریب کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس طرح صدقہ کرو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ ہے افضل ترین صدقہ اللہ کے راستے میں مسکین اور محتاج کو۔ اس انتظار میں نہ بیٹھو کہ کوئی مسکین آئے گا تو ہم اس کو دیں گے، یہ واقعتاً ایسا ہے، ہم جانتے ہیں مسکینوں کو، لیکن ہم مسکینوں کو نہیں دیتے ہیں بلکہ بھکاریوں کو دے دیتے ہیں، غیر مستحقین کو دے دیتے ہیں ہر معاملے کے اندر۔ ابا جی مر گئے، اب جناب بڑی خیرات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، بہت بڑی خیرات کرنی ہے۔ فلانے میرے برادری کے فلانے بندے نے خیرات کی تھی، 100 دیگیں اتاری تھی، میں تو 200 اتاروں گا، ایک دیگ کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ میں کو دوسری مخلوق کی تو دوسرے سیارے کے لوگوں کی بات تو نہیں کر رہا نا، یہ اپنے ہی پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں۔ اپنے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ فلانے نے
100 دیگیں اتاری ہیں، میں 200 دیگیں اتاروں گا۔ میری بابا کی خیرات جو ہے، زندگی میں ایک روٹی نہیں بابا کو کھلا سکے ہو اور مرنے کے بعد جناب دیگیں اتار رہے ہو، بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے۔ 100 دیگیں خیرات میں اتار رہے ہیں، بڑے فخر سے بتا رہے ہیں جی اتنی دیگیں میں نے اتاری ابا جی کے خیرات کے لیے، ٹھینگا ثواب ملے گا۔ تیری نیت ہی یہ ہے کہ فلانے نے اتاری ہیں اتنی تو میں اتنی اتاروں، تو نے تو مقابلے کے لیے اتاری ہے، ثواب کے لیے اتاری کب ہے؟ اور تو نے تو خیرات کی ہے اس لیے کہ اگر نہیں کروں گا تو برادری ناراض ہو جائے گی۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے نا تو ایک دیگ اگر 3000 روپے کی بھی ہم باندھ لیں تو 100 دیگوں کے کتنے 3 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ 3 لاکھ روپے آپ اپنے سیو کر کے رکھ لو، 3 لاکھ روپے سیو کر کے رکھ لو، اپنے پڑوس کے آس پاس کے غریب مسکین محتاج گھرانے تلاش کر لو کہ ان کے پاس یار کھانے کو راشن نہیں ہوتا ہے، وہ 3 لاکھ پڑے رہے، ہر مہینے 5-10 ہزار روپے کا ان کو راشن لے کر پہنچاتے رہو، رب کعبہ کی قسم ہے ابا جی کی قبر جنت بن جائے گی۔ جو دعائیں ان بچوں کے نکلیں گی نا دلوں سے، جو اس بیوہ بہن کی دل سے جو دعا نکلے گی نا ابا جی اور دادا جی کے لیے، وہ باقی خیرات میں تو مرغ بھی کھا لیے، مچھلی بھی کھا لی، سب کچھ کھا لیا، ہاتھ دھوتے ہوئے عیب نکالیں گے کہ یار نمک کم تھا، یہ زیادہ تھا، فلانا ایسا تھا، مزہ نہیں آیا، اس کا ثواب ملے گا۔ خیرات میں بلائے کس کو؟ دنیا کا سب سے غریب MNA، اس سے غریب MP، اس سے غریب سینیٹر، پھر دوسرا مسکین SP، پھر دوسرا مسکین DSP، پھر علاقے کے تمام زمیندار جو بیچارے جن کو کبھی کھانا نصیب نہیں ہوا ان سب کو جمع کیا جاتا ہے۔ جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہ تو اس خیرات میں بھی نیچے چٹائیوں پر بیٹھا ہوا بچا کچا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے خود دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہو خیرات رہیے اور جناب بڑے بڑے صوفے سیٹ اور یہ رکھے ہوئے ہیں، ٹیبلیں رکھی ہوئی ہیں غریبوں مسکینوں کے لیے، یہ جو مسکین میں نے بتائے ان مسکینوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، شیشوں کے ٹیبل رکھے ہوئے ہیں، ٹیشو پیپر رکھے ہوئے ہیں اور جناب ان کے لیے کھانے کھائے جا رہے ہیں، وہ غریب مسکین کھا پی کر اور مونچھوں کو تاؤ دے کر یہ جا اور وہ جا۔ باقی جو حقیقی غریب ہیں وہ بیچارے آخر میں جو بچا کچا چھولے کی بریانی ہے اس پہ گزارا کر رہے ہیں، مرغ مسلم اور کوفتے اور سارا کچھ حلوے شلوے وہ میرے جیسے مولوی کھا کر ڈکار لے کر چلے گئے، غریب بیچارہ وہی چھولے کی دیگ پر آ کر بیٹھ گیا، کیا ثواب ملے گا اس کا؟ تو میرے عزیز دوستو اور محترم بزرگوں، غریب اور مسکین اور محتاج کی مدد کرنا، پھر غریب بھی وہ جو اپنا رشتہ دار ہو، خود کاروبار کر کے جم گئے، بھائی غریب مسکین ہے، ماشاءاللہ پیسہ ڈھیر سارا ہے، یاروں دوستوں کو کھلا دے گا، بھائی کو دیتے ہوئے موت آئے گی۔ کرے محنت بھائی، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، تو کم بخت جو دوستوں کو تو کھلا رہا ہے وہ وہاں تیرے کو اپنی محنت نظر نہیں آ رہی ہے، دوستوں کو ہوٹلوں پر بٹھا کر عیاشیاں کروا رہا ہے، تب تیرے کو محنت نظر نہیں، بھائی کے ٹائم پہ کہہ رہا ہے میں نے محنت سے کمایا، تو دوستوں کے لیے آسمان سے اتر کر آئے تیرے پاس۔ اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ ترین یہ ہے کہ اپنے صدقات اپنے رشتہ دار عزیز، بہن غریب ہے اس کو پہنچاؤ، بھائی غریب ہے اس کو پہنچاؤ، کزن ہے اس کو پہنچاؤ، بھانجے بھتیجے یتیم ہیں ان کو پہنچاؤ، یہ ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ اور یتیموں کے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی فضیلت فرمایا کہ کوئی شفقت سے اگر یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اس کے کھاتے میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایسے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے پر اب اندازہ لگاؤ کتنے بال ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کام سے موت آئے گی، یہ ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، بغیر خرچے والا یہ کام ہم نے نہیں کرنا، یتیم کو 1 ٹکا نہیں دینا ہے۔ تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ آگے فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو،
اچھی بات کے اندر کیا ہے؟ مطلب نرمی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، لب و لہجہ بھی اچھا ہو، الفاظ بھی اچھے ہوں، اور گفتگو اور لب لہجہ سے انسان کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ہمارے ہاں مدارس میں ایک لطیفہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ ایک شیخ الحدیث جو ہیں وہ درس حدیث دے رہے تھے، یہ میں الفاظ کی بات کر رہا ہوں، درس حدیث دے رہے تھے تو ایک بڑے ہاتھ میں عصا، لمبی سفید داڑھی، نورانی چہرہ، سر پہ عمامہ، لمبا کرتا پہنے ہوئے ایک بزرگ کلاس میں داخل ہوئے تو مولوی صاحب جو درس حدیث دے رہے تھے، شیخ الحدیث صاحب، وہ ڈر گئے کہ یہ تو کوئی بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں۔ انہوں نے کتاب بند کر دی کہ کہیں میرے کو پڑھانے میں غلطی نہ ہو جائے۔ چپ کر کے میرے شاگردوں کو چپ کر کے بٹھا دیا۔ اب وہ چلتے آئے، اتنا روب چھا گیا ان کی ظاہری شکل و شباہت پر۔ اب وہ قریب آ کر بیٹھے، اب یہ استاد صاحب جو ہیں کلاس کے کہنے لگے حضرت جناب کا اسم گرامی، جناب کا اسم گرامی۔ اس نے کہا ہیں، اس نے کہا حضرت آپ کا اسم گرامی، اس نے کہا ہیں، اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا یوسف۔ تو اس نے بولا چھوڑو یہ یوسف ہے، کتاب کھول کر واپس پڑھانا شروع کر دی۔ ایک لفظ کے اندر اوقات بگڑ گئی انسان کی۔ یہ لفظ ایسی چیز ہے، زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے نا وہ انسان کی اوقات کو بتا دیتا ہے کہ یہ کس نیچر کا بندہ ہے۔ اس لیے اسلام نے اس بات پر بھی پابندی عائد کی ہے کہ اپنی زبان سے جب الفاظ نکالو تو سوچ سمجھ کر نکالو کہ ان الفاظ کی پھر آپ کو صفائی دینا نہ پڑے، ان الفاظ پر شرمندگی نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 چیزوں کی ضمانت جو مانگی نا کہ ان چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تم لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ان میں سے ایک چیز زبان ہے۔ فرمایا کہ زبان کی ضمانت دے دو مجھے، مطلب کیا؟ زبان سے کسی کو گالی نہیں دو گے، زبان کی کسی کی تہمت نہیں لگاؤ گے، زبان سے کسی کو گلا نہیں کرو گے، زبان سے بد کلامی نہیں کرو گے، زبان سے جھوٹ نہیں بولو گے۔ تو یہ سارا قولوا للناس حسنا میں ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں وہ للناس حسنا میں نہیں ہے، غیبت کر رہے ہیں یہ قولوا للناس حسنا میں شامل نہیں ہوتا ہے، کسی پر تہمت لگا رہا ہے یہ اچھی بات نہیں کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے یہ اچھی بات نہیں کر رہا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، اور فرعون خدائی کا دعوے دار ہے۔ کس کا دعوے دار ہے؟ خدائی کا، کہ میں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ ترین رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیج رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، اس سے نرمی سے بات کرنا۔ ہم تو لوگوں کی ایسے پگڑیاں اچھال دیتے، نہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے مقام کے ہیں، نہ ہمارے سامنے والا فرعون جیسا مردود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تو تمام حدیں پار کر کے اگلے کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں اس کی چھوٹی سی غلطی پر۔ یہ دعوت کا اصول ہے کہ حسن کلام سے آپ کسی کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہو، لیکن کلام میں شدت پیدا کر کے اس کو اپنے پاس نہیں لا سکتے ہو۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرو۔ آگے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اور نماز یہ دنیا کے ہر آسمانی مذہب کے اندر موجود ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو۔ اقیم الصلاۃ، پورے قرآن میں آپ کہیں پر بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ صلو صلاۃ، نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کا حکم کہیں نہیں دیا، بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ میں بارہا اس پر تفصیلی بات کر چکا ہوں کہ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا، سیدھا۔ یہ ستون کھڑا ہے نا، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھا کھڑا ہے۔ ہماری نمازیں سیدھی کہاں ہیں؟ ہماری نماز میں توجہ کا ٹیڑھا پن ہے، وضو کا ٹیڑھا پن ہے، خشوع و خضوع کا ٹیڑھا پن ہے، صفوں کا ٹیڑھا پن ہے۔ کتنی ٹیڑھی نمازیں ہیں ہماری، تو نماز قائم کہاں کی ہم نے؟ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔
پھر آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب نماز قائم نہیں ہوتی ہے تو پھر چھوڑ دیں جب قائم ہی نہیں ہو رہی ہم سے. ہم اپنی طرف سے پوری نماز کو قائم کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا, کوشش کرنے کا اللہ نے ہمیں پابند بنایا ہے. باقی آگے اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری اوقات سے زیادہ انعام دینا, وہ اس کی کرم نوازی ہوگا. تو اپنی نمازوں کو بھی ہم درست کریں. وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ بھی ادا کریں. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم لوگوں میں سے بہت سے لوگ پھر گئے مگر تھوڑے سے رہ گئے, اور تم ان پھرنے والوں میں سے ہو. کن کو کہہ رہے ہیں؟ بنی اسرائیلیوں کو. پھر کیسے گئے؟ نماز چھوڑ دی, زکوٰۃ چھوڑ دی, حسن سلوک چھوڑ دیا, بات چیت کا اچھا کلام چھوڑ دیا, ساری چیزیں چھوڑ کر رکھ دی, ٹھیک ہے. الا قلیلا, مگر کچھ لوگ ہمارے اندر بھی بہت, ہم لوگوں نے بھی تو چھوڑ دیا نا یہ سب کچھ, لیکن کچھ لوگ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو میٹھا بول بولتے, جو گالی نہیں دیتے, جو غیبت نہیں کرتے, جو تہمت نہیں لگاتے, جو کسی کو زبان سے اذیت نہیں دیتے, نماز کو واقعتاً قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ وہ اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. غریبوں, مسکینوں, محتاجوں سے حسن سلوک, والدین سے حسن سلوک, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, یہ ساری چیزیں کچھ لوگ کرتے ہیں, لیکن ہم میں بھی اکثریت ان چیزوں کو چھوڑ چکی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام اللہم صل